ایک دور دراز دیس میں ایک خوشباش جوڑا رہتا تھا۔ جب عورت کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اسے ہمسائے کے باغ کی کرکری سلاد کی بہت طلب ہونے لگی۔ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے چپکے سے باغ سے سلاد توڑ لایا، مگر یہ باغ ایک ظالم جادوگرنی کاملا کا تھا۔ کاملا اتنی مغرور اور خطرناک تھی کہ کسی سے میل جول نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک خستہ حال گھر میں رہتی تھی جو سونے کے سامان سے بھرا ہوا تھا، سونے کی کرسی، سونے کا آئینہ اور یہاں تک کہ سونے کے برتن۔ جب اس نے مرد کو سلاد توڑتے دیکھا وہ غصے سے باہر آئی۔ مرد نے شرمندگی سے وضاحت دی کہ وہ یہ سلاد اپنی حاملہ بیوی کے لیے لایا ہے۔ یہ سن کر کاملا نے کہا، لے جاؤ سلاد، لیکن اگر تمہاری بیٹی کے بال سنہری نکلے تو وہ بچی میری ہوگی۔ چند ماہ بعد ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی جس کے بال واقعی سنہری تھے۔ جوڑے کو کاملا سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ بہت افسردہ ہوئے۔ جلد ہی جادوگرنی آئی اور بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ اس نے اس کا نام رپنزل رکھا اور اسے ایک اونچے مینار میں قید کر دیا جہاں نہ دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ رپنزل نے وہیں چلنا سیکھا، تصویریں بنائیں اور وہیں بڑی ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ وہ کاملا کو اپنی ماں سمجھتی تھی اور باہر کی دنیا سے ڈرتی تھی کیونکہ کاملا اسے ہمیشہ کہتی، باہر خطرناک جن اور بلا ہے۔ رپنزل کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ کاملا انہی بالوں سے مینار پر چڑھتی تھی۔ وہ پکارتی، رپنزل اپنے سنہری بال نیچے لٹکاؤ، میں آ گئی ہوں۔ رپنزل بال لٹکتی اور کاملا چڑھ کر آ جاتی۔ کاملا رپنزل کے گرے ہوئے بال سونے میں بدلتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی لالچ پوری کرتی تھی۔ ایک دن ایک خوبصورت شہزادہ جنگل سے گزرا اور اسے کھڑکی سے ایک حسین آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے پیچھے گیا اور مینار تک پہنچا۔ شہزادے نے چھپ کر دیکھا کہ کاملا رپنزل کے بالوں سے چڑھ کر جا رہی ہے۔ اگلے دن جب کاملا چلی گئی، شہزادے نے کاملا کی آواز نکالی، رپنزل اپنے سنہری بال نیچے لٹکاؤ، میں آ گئی ہوں۔ رپنزل نے بال نیچے کیے اور شہزادہ اوپر چڑھ آیا۔ رپنزل پہلے تو ڈر گئی، مگر شہزادے نے نرمی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اس نے پھولوں، پرندوں اور آزادی کی باتیں کی اور رپنزل کو ایک نئی امید ملی۔ وہ دونوں رسی بنانے لگے، لیکن ایک دن رپنزل سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کاملا سے کہہ دیا، شہزادہ تو اب سے تیز چڑھتا ہے۔ یہ سن کر کاملا غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے قینچی لی اور رپنزل کے بال کاٹ دیے، مگر شہزادہ وہاں چھپا ہوا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا، قینچی پھینکی اور کاملا کو رسی سے باندھ دیا۔ رپنزل نے کٹے ہوئے بالوں کو باندھ کر نیچے لٹکایا اور وہ دونوں بھاگ نکلے۔ وہ بادشاہ کے محل گئے جہاں پتہ چلا کہ رپنزل ایک بوڑھے جوڑے کی بیٹی ہے جنہوں نے کبھی اپنی بچی کو جادوگرنی کو دے دیا تھا۔ ملاقات کے وقت ماں باپ نے رپنزل کو پہچان لیا اور گلے لگا کر رونے لگے۔ چند مہینوں بعد شہزادہ اور رپنزل کی شادی ہو گئی۔ شادی 3 دن 3 راتیں چلی۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ادھر کاملا کو اسی مینار میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا اور اسے دوبارہ کبھی جادو کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔